سفر کا جو مہینہ ہے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ نحوست ہے اور اس کے اندر کوئی کام شروع کرنا اور شادی کرنا، اس طرح اگر کریں گے تو اس کا یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان، یعنی فائدہ نہیں ہے بلکہ ناکامی ہوگی۔ قرآن پاک سورہ التوبہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قُل لَن یُصِیبَنَا اِلَّا مَا کَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ بتا دیں نہیں پہنچتی کسی کو بھلائی یا برائی، اِلَّا مَا کَتَبَ اللَّهُ لَنَا، سوائے اس کے جو اللہ نے اس بندے کا مقدر کی ہوتی ہے۔ بھلائی برائی، نفع نقصان، امیری غریبی، صحت بیماری، خوشی دکھ، یہ سب اس آیت کے اندر اس معنی سے ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ اللہ نے جو مقدر کیا ہے نا وہی ملنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کمزور ایمان یہ ہے کہ ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پر، یعنی سفر کے اندر جی ساڈے ابو جی تے ساڈے دادا جی وہ شادیاں نہیں کرتے تھے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ الو کی آواز کو وہ نحوست سمجھتے تھے، ہم بھی نحوست سمجھیں گے۔ کالی بلی رستے سے گزر جائے اور وہ سمجھتے تھے بڑے ہمارے یا گاؤں کے کچھ بزرگ لوگ بوڑھے کہ بلی گزر جائے تو وہ کالی بلی ہو تو رک جائیں، کام پہ نہ جائیں، گیدڑ گزر جائے کام پہ نہ جائیں۔ ہم نے خود لوگوں کو درخت کاٹتے دیکھا ہے۔ جس درخت کے اوپر الو بیٹھتا تھا وہ ڈیرے پر درخت تھا، لوگوں نے درخت کاٹے۔ پوچھا جاتا اچھا بھلا بیری کا درخت ہے، اس سے ہم بیر کھاتے ہیں، آپ لوگ اس کو کاٹ رہے ہیں، تو کہتے جی الو کو ہم ساری رات ہی اڑاتے رہتے ہیں، ادھر سے اڑاتے ادھر آ کے بیٹھ جاتا ہے، ادھر سے اڑاتے ادھر آ کے بیٹھ جاتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، ہم الو مار نہیں سکتے۔ اب اس کی آواز سے ڈیرے پر بھی نحوست آ رہی ہے، گھر میں بھی نحوست، اور جہاں جہاں آواز جائے گی ہر جگہ نحوست ہو۔ آپ سفر کا مہینہ لگے گا، آپ دیکھیں گے کہ کوئی بندہ آپ کو شادی کا کارڈ نہیں دے گا۔ سفر کے مہینے میں شادی ہے ہی نہیں، الا ماشاءاللہ کوئی بندہ سمجھدار ہو تو اور بات۔ بھائی حلال اور حرام تو اللہ نے کیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ہم کب سے حلال اور حرام خود کرنے والے بن گئے؟ جائز اور ناجائز تو شریعت نے کرنا ہے، ہم کون ہیں جو اپنے خیالوں سے جائز اور ناجائز بنا کے بیٹھ گئے؟ شریعت نے بتانا ہے، اس کے قاعدے کے مطابق چلنا ہے، وہ ہم چھوڑ کے ایسے خیالوں میں بیٹھ گئے، نحوست ہے۔ کبھی سوچا ہے ماہ سفر کے اندر صحابہ کے نکاح ہوئے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ نکاح سفر میں ثابت ہیں، اور حضرت فاطمہ تو زہرا سے حضرت مولا علی کا نکاح بھی سفر میں ہوا تھا۔ اگر شادی ہو جائے گی سفر کے مہینے میں تو اولاد نہیں ہوگی۔ میرے دوست یہ بتاؤ کتنے نبی ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوئی؟ کتنے انبیاء ایسے ہیں جن کی سرے سے اولاد نہ بیٹا نہ بیٹی نہیں ہوئی؟ اگر کوئی دیندار بندہ شادی کر دے سفر کے مہینے میں تو بعد میں کہتے ہیں یا اولاد نہیں ہونی ہے تو ساری بیٹیاں ہی ہوں گی، وہ بھی معذور ہی ہوں گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح حضرت فاطمہ تو زہرا کا حضرت مولا علی سے کروایا، تو بیٹے کتنے ہیں؟ 3، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن، ان کا انتقال ہو گیا۔ 2 بیٹے دیے، اور بیٹے بھی ایسے دیے، اللہ اکبر، 2 بیٹیاں دیں، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم۔ افسوس ہے کہ ہم جس بندے نے بات پہ لگانا ہے نا لگ جانا ہے۔ اب سنیے گا کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کریں تو یہ نقصان، کوئی نقصان نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ، بخاری کی روایت، نہ کوئی مرض متعدی ہے، نہ کوئی سفر کا مہینہ نحوست ہے، ولا حامہ، نہ ہی کوئی بدشگونی ہے۔ آج ہم نے یہ ساری چیزیں، سفر کا مہینہ آئے تو نحوست بنا کے بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کو کوئی کام اس وجہ سے کرنے سے روک گیا کہ بھائی یہ نحوست ہے میں نہیں کرتا، میرے آقا نے فرمایا اس نے شرک کیا۔ آج حساب لگوا رہے ہوتے ہیں کون سی ڈیٹ برکت والی ہے اور کون سی ڈیٹ کے اندر نحوست ہے تو ہم شادی نہ کریں، بچے
فلاں کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، جنتریاں لے کر اور یہ ستارے چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی نے فرمایا جس بندے نے اس چیزوں پر یقین کر لیا اس بندے نے شرک کیا۔ ایک روایت اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے نجومی کے پاس، جادوگر کے پاس اور ایسے لوگوں کے پاس جا کر جاننے کی کوشش کی کہ نحوست کیا ہے، برکت والا کام کیا ہے اور فائدے والا کام کیا ہے، فرمایا اس بندے نے انکار کیا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے میرے نبی پر شریعت نازل کی ہے نا، اس ساری شریعت کا انکار کرنے والا ہے بندہ، جو بندہ کسی کام کو کرنے سے رک جائے اس لیے کہ بھئی یہ نحوست ہے۔ جیسے ابو جہل نے انکار کیا، نبی نہیں مانتا، جو آپ قرآن لائیں یہ سچا نہیں ہے، جو آپ جنت اور آخرت اور جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں ہم نہیں مانتے۔ فقد کفر بما انزل علی محمد، سرکار کی ساری شریعت کا انکار کر گیا وہ بندہ، جو بندہ آج سفر ہو یا الو کی آواز ہو یا ہر بندے کو یہ رات کو جھاڑو لگا دیں گے تو برکت نکل جائے گی، آگے بلی آ گئی تو یہ نحوست ہو گئی ہے، آگے یہ کام ہو گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہو گئی ہے، نہیں، کسی کو بھی نحوست نہیں کہہ سکتے۔ شادی کر کے دلہن لائے کوئی نحوست نہیں ہے، شادی کی جس دنوں میں وہ کوئی دن نحوست نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی کاروبار کا دن شروع کرنا ہے کوئی نحوست نہیں ہے، ہاں اللہ پر یقین کر کے بھروسہ کر کے کرتے جائیں، انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا۔ اگر نحوست ہوتی، نحوست نہیں ہے کوئی چیز، اگر ہوتی نحوست تو تین چیزوں میں ہوتی، فی الداری گھر میں، والمرأتی عورت میں جو نکاح کر کے لے کے آتے، والفارسی سواری میں گھوڑے میں، فرمایا ان میں نحوست نہیں ہے۔ گھر لیا تو پریشان نہیں ہونا، یہ نہیں کہنا گھر میں آئے ہیں تو مسئلہ ہو گیا، یقین رکھیں اللہ رب العزت اسی میں برکت دے گا۔ حضرت صاحب دلہن لے کے آئے ہیں، گھر کا بٹھا ہی بیٹھ گیا ہے، کوئی نحوست نہیں ہے، آج کسی کی بیٹی کو تو نحوست بنائے گا، کل تیری بیٹی کو کوئی بنا دے گا، آج کسی کے اوپر ہم ایسی باتیں اللہ کی مخلوق پر کسیں گے، کل ہمارے لیے ایسا ہو جائے۔ اس لیے کہا کہ یہ تین چیزیں، ہاں اب اس کے تھوڑا سا اس طرف آ جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تجھے برکت ملے، کہیں تجھے فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے گھر کی وجہ سے برکت ملی، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے فلاں شخصیت کے ساتھ ملا ہوں مجھے برکت ملی، یہ کہہ سکتا ہے، یہ تو کہہ سکتا ہے کہ فلاں کی دعا مجھے لگی ہے برکت ملی، یہ کہہ سکتا ہے۔ بارش برسی اور بارش برسی اور بارش برسنے پر بندے کہتے ہیں جی ہماری فصل بہتر ہو گئی، ہمیں برکت مل گئی، یہ کہہ سکتا ہے۔ بارش پر، کسی کی سنگت پر، کسی کی دعا کے لیے، گھر تبدیل کرنے پر، گاڑی خریدنے پر، نکاح کرنے پر یہ جملہ بول سکتے ہیں کہ ہمیں برکت ملی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی وجہ سے ہمیں نحوست ملی، نہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا گھر شفٹ کیا، گھر میں آئے تو کیا ہوا، نقصان پہنچا ہے جی، جن نظر آتے ہیں، بھوت نظر آتے ہیں، چڑیلیں نظر آتی ہیں، فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، بچے ڈرتے ہیں، تو یہ گھر ہی کوئی نحوست مارا ہے، نہیں کہہ سکتے۔ نہیں سمجھ آ رہی، اب حضور کا طریقہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ نہیں آ رہی خاموش ہو جاؤ، سیل کرو، خاموشی کے ساتھ سیل کرو، جملہ نہ کہو کہ نحوست ہے۔ یار میں چند لمحوں میں شریعت کا آپ کو وہ اصول سمجھانے لگا ہوں جس سے ہمارا ایمان بچے گا اور ہم الحمدللہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کامل ایمان کے ساتھ دنیا میں جائیں گے، نہ چاہتے ہوئے بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ ایک، اگر گھر لیا سمجھ نہیں آ رہی چپ کر کے سیل کر دو، گاڑی لی سمجھ رہے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا، بظاہر جاتا ہوں کوئی چیز توڑ دیتی ہے، کوئی لوڈر گاڑی ہوتی ہے وہ لیتے ہیں، جناب والا لوڈ صحیح نہیں مل رہا، فائدہ نہیں ہو رہا خاص، چینج کر دیں، کوئی بات، اسلام میں اجازت ہے چینج کریں، لیکن یہ نہ کہیں یہ نحوست ہے۔ نکاح کیا، آپ نے سمجھا ہے کہ نکاح کے اندر مجھے نکاح کیا ہے، جو نکاح کریں گے تو رزق میں برکت، نہیں برکت تو دوسرا نکاح کر دو، لیکن نحوست نہیں کہنا کہ یہ نحوست ہے، یہ نہیں کہنا۔ جب سرکار کے آگے کھانا رکھا جاتا، جو سرکار کو پسند ہوتا وہ سرکار سارا ہی کھا لیتے،
جو پسند نہ ہوتا نا سرکار اس کو نہیں کھاتے تھے. سادہ سا سسٹم ہے. ایک چیز ہمیں سمجھا دی ہے کہ یہ تیرا اس طرح کہنا اللہ کی ناشکری ہوگا, اللہ پر یقین میں کمی آئے گی. اپنے آپ کو سنبھال کے برکت لے سکتے. مسجد میں آیا, میں نے بزرگ سے کہا بزرگوں دعا کر دو, بزرگوں نے دعا کی, مجھے برکت مل گئی. بزرگوں سے پاس آیا, انہوں نے اپنے قمیض مجھے دے دیا, میں گھر میں لے گیا, گھر میں برکت آ گئی. کہہ سکتے ہیں. میں بزرگوں کے پاس گیا, میرا بچہ پیدا ہوا ہے, میں نے کہا حضور اس کو گھٹی دے دیں, بزرگوں نے گھٹی دی, میری بچوں میں برکت ہو گئی. اسی طرح برکت لے سکتے ہیں, برکت اچھا شگن لے سکتے ہیں, نحوست نہیں. اب سنیے گا وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت امتحان کے ساتھ بندے کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں. وہ جو عبادت کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ جو تسبیحات کے ساتھ نہیں ہوتا, حج عمرے کے ساتھ نہیں ہوتا. اللہ بندے کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں. جب بندے کو تکلیف دیتے ہیں, بندہ صبر کرتا ہے, اللہ اس کا جنت میں وہ مقام دے دیتا ہے جو تسبیحات سے نہیں, صرف تکلیف پر صبر کرنے سے ملنا تھا. مسلمان نے غلطی کیا کی؟ کہا یہ نحوست ہے, یہ نحوست ہے, یہ نحوست ہے. اس کو نحوستیں بنا بنا کر اللہ کے ہاں اس نے اپنا مقام گرا لیا, بے یقینی پیدا کی, اور پھر بے یقینی کے بعد دائیں بائیں دوڑتا رہا. نقصان یہ ہوا کہ جو اللہ سے ربط قائم ہونا تھا, جو توکل قائم ہونا تھا, جو اللہ پر یقین قائم ہونا تھا, وہ ٹوٹ گیا. اس لیے اسلام نے یہ توڑا ہے. کوئی چیز نحوست نہیں, الو کی آواز نحوست نہیں, کوے کی آواز نحوست نہیں, کوئی کالی بلی نحوست نہیں, کوئی جناب والا درخت نحوست نہیں, کوئی اسی طرح جناب والا گھوڑا لے کے آئے ہو, سواری لے کے آئے ہو, شادی کی ہے, کوئی مہمان آیا ہے, یعنی رات کو جھاڑو لگا دیا ہے, دکان کھول دی, کوئی دکان خرید لی, کوئی کاروبار یعنی جائز جو کاروبار, وہ کوئی نحوست نہیں ہے. اللہ پر یقین رکھو, انشاءاللہ وہ یقین کی برکت سے اللہ دنیا اور آخرت دونوں روشن کر دیں گے. پھر کچھ بندے کہتے ہیں, یہ سوال صحابہ سے بھی ہوا ہے, کہتے ہیں دیکھیں جی کافروں کے پاس اتنا کچھ ہے اور ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں ہے. تو بھائی کافروں کو جو چیزیں ملی ہیں نا یہ دنیا میں, یہ کافر کے لیے دنیا ہی, آخرت نہیں ہے. مسلمان کے لیے دنیا میں آخرت کمانا مقصد ہے. وہ دنیا اللہ ان کو زیادہ دے کے ان سے زیادہ سزا ان کو ملے گی, اور ہمیں اللہ نے جو دیا, ہمیں شریعت پر رہنے کا حکم ہے اور ہمارے لیے آخرت میں انعام ہے. ایک صحابی کے پاس ایک بندہ آ گیا, آ کر کہنے لگا گھوڑے پر سوار ہیں آپ, اچھے کپڑے پہنے, اور آپ نے شکل و شبات بھی آپ کی اچھی ہے, کھاتے پیتے لگتے, اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اچھے کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں, سواری بھی, اور میرے کپڑے پٹے ہوئے ہیں, کھانے کو بھی نہیں, تو میرے لیے دنیا جنت کیسے ہو گئی؟ یہ جنت تو آپ کے لیے, تو پھر آپ کے نبی کا فرمان کیسے سچا ہوا؟ آج بھی اگر کوئی آپ کو اچھا کھاتا پیتا دیکھے, کوئی منافق سوال کر دے, تو صحابہ نے پہلے مسئلے حل کیے ہوئے ہیں. جب ان سے کہا نا کہ آپ اچھے کھاتے پیتے ہیں اور میں کچھ بھی ہے ہی نہیں میرے پاس, تو وہ حدیث کے مطابق تو میرے پاس سب کچھ ہونا چاہیے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا سن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. ایسے ہے کہاں؟ فرمایا میرے پاس گھوڑا ہے, سواری ہے, اچھا کھانا ہے, اچھا لباس ہے. تو جب اللہ مجھے ادھر جانے کے بعد دنیا سے جنت دکھائے گا نا, تو میں واقعی کہوں گا کہ دنیا قید خانہ ہی تھی. جب میں وہاں جاؤں گا نا, دیکھوں گا اللہ کی نعمتیں, وہ جو میرے لیے اللہ نے تیار کی ہیں, مومن کے لیے اللہ نے تیار کیے انعامات. جب میں وہاں انعامات دیکھوں گا, نہریں دیکھوں گا, اور اتنے بڑے بڑے محلات دیکھوں گا, مجھے دنیا کی زندگی واقعی قید خانہ لگے گی. اسی لیے ہم قید میں ہی ہیں بھائی, جتنا کچھ بھی ہو, جنت کی نعمتیں تو جنت کی ہی ہیں. انہوں نے کہا پھر میں کیوں مر رہا ہوں, میری حالت ایسی ہے, میں کیوں مر رہا ہوں؟ تو جواب کیا دیا کہ بھائی دیکھ, جب تو جائے گا نا آگے جہنم میں, جہنم ہی جانا نا کافر نے, تو جائے گا جہنم میں, تجھے دنیا جنت ہی لگے گی. کہتا شکر ہے میں ادھر رہ جاتا. اسی لیے بھائی اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دنیا میں جتنی نعمتیں دی ہیں, شکر کرو, اصل نعمت آخرت میں ہے, دے دی ہے تو اس کے رستے پر قائم رہو.
اگر کسی کے پاس کچھ آزمائش ہے نہیں ہے تو صبر اور بھروسہ کرو. دیکھو لوگ سود میں چلے گئے, جب روکا جاتا ہے بے سود کا کاروبار چھوڑو, جواب کیا آتا ہے؟ حضرت صاحب کیسے چلے گا, کیسے چلے گا, سود کے بغیر کیسے گزارا ہوگا؟ مانتے اللہ کو ہو, یقین اللہ پر رکھتے ہو, پھر کہتے ہو گزارا کیسے ہوگا؟ پھر اللہ پر ایمان کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود کھانے والا 70 انبیاء کو شہید کرنے کا گناہ ہے. سود کھانے والے 70 انبیاء. سود کا چھوٹا گناہ یہ ہے جیسے ماں سے زنا کیا, بغیر ڈرے سود کھاتے چلے جا رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ سود میں ملوث ہیں, چیزیں لے لیں دے دی, کوئی پرواہ نہیں کرتے. اب سنیے, حضور نے فرمایا بخاری اور مسلم میں, سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, وہ فاسق ہے جو گالی دیتا ہے. آج بات بات پر گالی, بات بات پر گالی, ماں بہن کی گالی, فوش گالیاں دیتے. زبان کو پاک رکھو. سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر, فاسق کو اور قاتل کو اکٹھے کیا ہے. اہل علم نے لکھا ہے وجہ یہ ہے جو گالیاں دیتا ہے وہی قاتل بنتا. آپ جائیں پوچھیں جیلوں میں لوگ بند ہیں کہ کیوں, وجہ کیا بنی؟ وہ کہتے ہیں لڑ پڑے تھے, اس نے گالی دی, میں نے بھی گالی دے دی, صبر نہیں ہو سکا. گالی پہ ابتدا ہے, قتل پہ اختتام ہے. میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں, ایک مسلمان کو وہ قتالہ کفر, قتل کرنے والا کافر ہے اور کفر کے درجے پر چلا گیا ہے. تو جو بندہ ایک قتل کرے تو وہ کفر کے درجے پر چلا جائے. جو 70 نبیوں کا قاتل ہو, سود کھانے والا 70 نبیوں کا قاتل ہے, وہ کیسا مسلمان ہے؟ کسی چیز کو دین میں ہلکا نہ لو. آج ہم بہت ہلکا لے لیتے ہیں, ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہوتی, ہم اپنی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں اور اس کو ہلکا لے لیتے ہیں. اسی لیے فرمایا جنت بھی, حدیث بخاری کے, جنت بھی جوتے کے تسمے کے نزدیک ہے. جتنا قریب ہے نا جوتے کا تسمہ, اتنی جنت قریب ہے. جہنم بھی اتنی قریب ہے. اس کا معنی کیا گیا جنت اور جہنم اتنی قریب. کہا کبھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا, کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں تجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. کبھی نیکی کو چھوٹا نہیں. اس سے مراد یہ ہے بھئی جہنم بھی اتنی قریب ہے, جوتے کے تسمے کی طرح اتنی قریب ہے. تو کہا کبھی کسی گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھنا. چھوٹے چھوٹے گناہ سے بندے جہنم میں چلے جائیں. بھئی چھوٹے چھوٹے گناہ سے بندہ جہنم جا سکتا ہے. تو سود کبیرہ گناہ ہے, سالہ سال سے کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر یہ سود کیوں بندہ کھاتا ہے؟ جب اللہ پہ یقین نہیں ہوتا. اللہ پہ یقین رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اگر لو انکم توکلون علی اللہ, اگر تم اللہ پر بھروسہ کر لو تو جیسے پرندے بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور جب شام کو واپس آتے ہیں, کوئی پرندہ ایسا نہیں ہوتا جو بھوکا ہو. اللہ ہر پرندے کا پیٹ بھر کے بیچتا ہے. اے انسان, تو اگر اللہ پر یقین رکھ لے تو کوئی انسان ایسا نہ ہو کہ جو بھوکا سوئے یا بھوکا رہے. اسی لیے کہا تھا پلے نہیں بندے خرچ پنچھی تے درویش, تقوی جنانو رابطے ہوئے رزق نانو ہمیش. اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں پر رزق بے بہا ہے. اگر کسی کی کوئی تکلیف ہے, پوری نہیں ہو سکی, مسائل ہیں, آزمائشیں ہیں, اللہ پر توکل کرے. انشاءاللہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پر یہ سمجھایا ہے کہ آسانیاں ہو جائیں تو بھی شکر بجا لائیں. اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ بھی بندے کو اللہ سے ملانے کے لیے آئی ہے, جنت میں درجے بلند کرنے کے لیے آئی ہے.